دوستوں اور بزرگوں، آج میں جس عنوان کے اوپر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے اس پاک مسند پر بیٹھا ہوں وہ ہے غزوہ بدر۔ چونکہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور اسی کی نسبت سے غزوہ بدر کی نسبت ہے، کیونکہ 17 رمضان کو ہی معرکہ بدر وجود میں آیا تھا اور مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب فتح عطا فرمائی تھی۔ عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان المبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا، اور اس کو معرکہ بدر بھی کہا جاتا ہے، غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے، غزوہ رضوان بھی کہا جاتا ہے، اور غزوہ بدر کو قرآن مجید نے یوم الفرقان سے بھی یاد فرمایا ہے، یعنی فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی داغ کفر کے سینے پر ایسی لگی تھی کہ وہ آج بھی واقعہ بدر کی وجہ سے کانپتے ہیں، وہ للکار یاد رکھتے ہیں بدر کی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر لاہوری، آپ نے امت مسلمہ کو ایک فکر دی، ایک زاویہ دیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ تم فضا پیدا کر بدر جیسی، شرط یہ ہے کہ تو فضا پیدا کر بدر جیسی۔ آپ فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم بدر جیسی فضا پیدا کر لے نا، اللہ کو راضی کرنے والی اور اللہ کے لیے نکلنے والی، تو آپ فرماتے ہیں پھر اللہ فرشتوں کو کتار در کتار تیری مدد کے لیے بھیج دے گا۔ اور ایک اور پہلو میں آپ فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آپ فرماتے ہیں اگر آج بھی تیرے اندر حضرت ابراہیم جیسا جذبہ آ جاتا ہے اللہ کے لیے، اور اگر تجھے کافر آگ کے اندر بھی پھینک دے، پھر وہ آگ گلستان بن جائے گی، آگ پھول بن جائے گی، بہار بن جائے گی۔ عالم اسلام کو یوم الفرقان یعنی کہ غزوہ بدر کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس نسب کو یاد رکھیں، اپنے اس تاریخی معرکے کو یاد رکھیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ أَذِلَّةٍ، فرمایا تحقیق ہم نے تمہاری مدد کی، تحقیق ہم نے تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، جب تم کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ نے مدد فرمائی، مسلمانوں کی نصرت فرمائی، اور ایسی کامیابی دی، ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ کافر جو آج بھی ہیں وہ بدر کی للکار سے کانپتے ہیں کہ مسلمان الحمدللہ ماشاءاللہ اس طرح غالب آ گئے تھے۔ اصل میں ہوا کیا تھا کہ 15 سال اعلان نبوت کے 15 سال بعد تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی لڑائی، کوئی جنگ، ایسا کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ حضور کی شخصیت امن پسند شخصیت ہے، حضور نے ایسا کوئی اعلان نہیں فرمایا تھا کہ ہم جنگ کریں گے۔ اعلان نبوت کے 15 سال بعد تک ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم لڑائی کریں گے، ہم میدان جنگ میں اتریں گے، بلکہ آپ نے فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، تمہارا اپنا دین ہے، ہمارا اپنا دین ہے، اپنے اپنے دین میں کام کرتے ہیں۔ لیکن پھر کفار نے کیا سمجھا؟ کافروں نے سمجھنا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ ڈر پھوک ہے، یہ ہمارے ڈانٹنے سے بھاگ جاتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹیں گے یہ چھپ جائیں گے، ان کو تلوار اٹھانا معاذ اللہ نہیں آتا، یہ ہم سے ڈرتے ہیں اس لیے چھپتے پھرتے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کو پسند فرمایا، امن میں رہنے کو پسند فرمایا۔ دنیا کا نا ایک مزاج ہے، جو بندہ دروازہ بند کر لیتا ہے نا اپنے گھر کا لڑائی کی وجہ سے کہ ہم اس لڑائی میں نہیں آتے، یا ہمارا دروازہ بند کرنے سے اگر لڑائی رکتی ہے تو روک دینی چاہیے، تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بزدل ہے، یہ ڈر پھوک ہے، یہ ڈر پھوک ہے، یہ بزدل ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ بزدل نہیں ہوتے، بلکہ وہ صلح پسند ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بات نہ بگڑے۔ اگر ایسا ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس لیے کہ بات سمیٹی جا سکے، بات روکی جا سکے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ
بزدل ہیں، ہم ڈانٹتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں، یہ معاذ اللہ انہیں بولنا نہیں آتا، انہیں چلنا نہیں آتا، یہ میرے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص صلح پسند ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بھی صلح پسند شخصیت، صلح پسند شخصیت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں کی۔ کفار مکہ نے سمجھا کہ مسلمان شاید بزدل ہیں، انہیں لڑنا نہیں آتا، معاذ اللہ انہیں تلوار اٹھانی نہیں آتی۔ اب مکے کے جو کافر تھے وہ کیا کرتے تھے، مدینے آ کے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، مدینے آ کے پریشان کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی انہوں نے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، تنگ کرتے تھے۔ اور مکے جو کافر تھے وہ مدینے کے پاس آ کے، مدینے کے قریب سے یہ مسلمانوں کے اونٹ اور ان کی بکریاں چرا کر لے جاتے تھے، چوری کرتے تھے، تنگ کرتے تھے انہیں۔ مسلمان بڑے پریشان رہنے لگے، بڑے غمزدہ رہنے لگے، نقصان پہ نقصان ہونے لگے۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرمائی، اللہ نے اسلام کو حضرت عمر جیسا دلیر عطا فرمایا، اللہ نے اسلام کو حضرت امیر حمزہ جیسا دلیر عطا فرمایا، اللہ نے مسلمانوں کو قوت بخشی، اللہ نے قوت بخشی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، محبوب مومنوں کو حکم فرمائیے کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ وقت آ پہنچا، انہیں حکم فرمائے کہ وہ پریکٹس کر لیں، لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ کس وجہ سے، بات کیا تھی، کیوں تیار ہو جائیں؟ جو ابو سفیان تھے نا، ان کی سرپرستی پہ ایک قافلہ جا رہا تھا شام کی طرف مال بیچنے کے لیے۔ مکے کے جو کافر تھے ان سب کافروں کا سامان ابو سفیان کے پاس تھا، اور ابو سفیان کی قیادت میں وہ مال، وہ قافلہ شام جا رہا تھا۔ ہوتا یہ تھا پہلے زمانے میں کہ ایک بندہ سارا مال بیچ آتا تھا، اسی کو سارے بندے مال دیتے تھے کہ میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا، میرا بھی بیچ آنا۔ وہ مال بیچ آتا تھا، اور عرب کے زمانہ جاہلیت میں بھی جھوٹ اور داغ کو عیب سمجھا جاتا تھا، برا سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھی جاتی تھی، کسی کے پیٹ پر نظر نہیں رکھی جاتی تھی، دا نہیں لگاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو مال دیا کہ آپ ایسا کیجئے، یہ مال لے جائیے اور ہمارا مال آپ بیچ کے پیسے لے آئیے گا۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے اس بات کا خیال نہیں رکھتا، وہ تو کافر ہو کے اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھ کے خیال نہیں رکھتا کہ میں نے یہ مال کہاں سے کمایا اور یہ کس کا۔ ابو سفیان کی قیادت میں وہ قافلہ جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی، اطلاع ہوئی کہ کافروں کا مال آ رہا ہے اور وہ شام جا رہا ہے بکنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، چلو ہم راستے میں ان کا راستہ روکیں گے اور ہم انہیں بتائیں گے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، ان کے بازو میں اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، اللہ کی قوت، اللہ کا کرم، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، چلو میدان میں چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 313 صحابہ کو ساتھ لیا۔ تحقیق یہ ہے کہ 312 تھے، چونکہ حضرت عثمان غنی ان میں شامل نہیں تھے۔ وہ اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی جو حضرت عثمان غنی کی زوجہ تھی، وہ بہت سخت علیم تھی، بیمار تھی، تو حضور نے فرمایا تھا، عثمان آپ جہاد میں نہ آئیے، جنگ میں نہ آئیے، آپ میری بیٹی کی تیمارداری کیجئے، اس کی خدمت کیجئے، اللہ آپ کو بدر جتنا ثواب عطا فرمائے۔ تو آج 313 کی گنتی پوری نہیں ہوتی جب تک عثمان غنی کا نام شامل نہ کیا جائے، حالانکہ وہ شامل نہیں تھے، لیکن حضور نے فرما دیا کہ آپ شامل ہیں اور رہیں گے، تو اس لیے ہم بھی انہیں شامل رکھیں گے۔ 313 صحابہ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں۔ 313 صحابہ، 6 زرہیں اور صرف 8 تلواریں اور چند گھوڑے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ذاتی اپنا گھوڑا تھا، وہ گھوڑا ایک اور 3 سواریاں۔ حضرت علی بھی اسی گھوڑے پہ، حضرت زید بھی اسی گھوڑے پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی گھوڑے پہ۔ حضور نے فرمایا پہلے میں بیٹھوں گا، پھر علی بیٹھیں گے، پھر زید بیٹھیں گے، اس طرح باری باری سارے بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے کی باری آتی تو حضور فرماتے ٹھیک ہے زید اب تم بیٹھو، میں چلتا ہوں۔ تو حضرت زید عرض کرتے، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے، کیوں شرمندہ کرتے، آپ بیٹھے ہم چلتے ہیں۔ مولا علی کی باری گئی تو مولا علی عرض کرنے لگے، حضور کیوں شرمندہ کرتے ہیں، کیوں گنہگار کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہم چلتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں سارا ثواب تم ہی کما جاؤ گے، میں نہ کماؤں 4 نیکیاں، میں ثواب نہ حاصل کروں۔ اسی طرح قافلہ چلا، حضرت علی
بھی سوار تھے، حضرت زید بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں یہ قافلہ نکلا، مدینے سے تھوڑا سا سامان لے کے یہ صحابہ نکلے، تھوڑا سا سامان لے کے۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارا راستہ روکنے لگے۔ ابو سفیان کو خبر ہو گئی، یہ بڑے تیز تھے، چالاک تھے، ہوشیار تھے۔ ان کو کسی جاسوس نے خبر دے دی کہ مسلمان آ رہے ہیں قافلہ روکنے کے لیے۔ انہوں نے فوراً سے ایک بندہ دوڑایا اور کہا کہ جا، بھاگتا ہوا مکے جا اور انہیں جا کر بتا کہ مسلمانوں نے تمہارے مال کو لوٹ لیا، قافلہ لوٹ لیا ہے، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ ہوتا کیا تھا، جو بندہ اس طرح کی خوفناک خبر لے کے جاتا تھا نا، تو وہ لہو لگا لیتا تھا اپنے اوپر، کان میں سوراخ کر لینا، اپنے منہ پہ لہو لگا لینا، ایسی پوزیشن بنا لینا کہ بندے کو دیکھ کے ہی خوف و ہراس آ جائے، خوف آئے، ڈر آئے کہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ اس شخص نے کیا کیا کہ اس شخص نے اپنے کانوں میں سوراخ کیے، یہاں سے خون نکلا، وہ منہ پہ ملا، پھر اس کے بعد اس نے اپنے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، پھر وہ خون نکلا، وہ بھی اپنے اوپر سارا اونٹ کے اوپر ملا، اور بھاگتا ہوا مکے پہنچا۔ مکے جا کے اس نے شور ڈال لیا، پہنچو، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو، مسلمان آگے قافلہ لوٹنے، مسلمان آگے قافلہ لوٹنے، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ تو وہاں جو مکے کی وادی کا سردار تھا نا، ابو جہل، اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ ابو سفیان شام گئے تھے قافلہ لے کر، مال بیچ کے واپس آ رہے ہیں، تو اطلاع ملی ہے مسلمان آ رہے ہیں، قافلہ روکیں گے اور ماریں گے اور مال چھین لیں گے اور اذیت دیں گے، ہو سکتا ہے قیدی بھی بنا لیں، تو مدد کو پہنچو۔ ابو جہل نے کہا لو بھائی تیاری کرو، تیاری کرو۔ کہا جی کتنے بندے تیاری کریں؟ کہا جی 1000 کا لشکر تیار کرو۔ 1000 کا لشکر تیار کیا گیا، ہر بندے نے زرہ پہنی ہوئی، ہر بندے کے پاس اپنی تلوار، ہر بندے کے پاس اپنا گھوڑا، ہر بندے کے پاس نیزہ، ہر بندے کے پاس اپنے تیر، اسلحے سے لیس نوجوان کافر، ان کو تیار کیا گیا۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، ابو جہل نے تیاری کی۔ اتنے میں نے آپ کو بتایا ابو سفیان بڑے سمجھدار اور چالاک تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا۔ جس راستے وہ آ رہے تھے نا، جہاں پہ انہیں تھا کہ یہاں پہ پڑاؤ ہے مسلمانوں کا اور یہاں پہ وہ روکیں گے، انہوں نے وہ دریا والا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستے پڑ گئے۔ انہوں نے اب چھپنے کی جگہ بھی مل گئی اور وہ محتاط بھی ہو گئے، تو انہوں نے نا دوبارہ قاصد بھیجا ابو جہل کی طرف، کہا کہ ابھی معاملہ ٹل گیا ہے، مسلمانوں کو ہمارے اب راستے کا نہیں پتا، آپ ایسا کیجئے نہ آئیے، کوئی تکلف میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ابو جہل نے کہا جی نہیں، اب ایسے نہیں، اب ہم نے تیاری کر لی ہے، اب یہاں مسلمان یہاں ہم، قافلہ وہ لوٹتے ہیں نہیں لوٹتے اس سے کوئی غرض نہیں، اب مسلمانوں کو ہم نے ہلنے نہیں دینا، ہمارے نوجوان تیار ہو گئے ہیں، ہم اسلحہ لے کے پہنچ رہے ہیں، بس تیاری بڑی تگڑی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اطلاع ہو گئی کہ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا ہے اور ابو جہل قافلہ لے کے، لشکر لے کے، سپاہی لے کے آ رہا ہے، اور وہ بضد آنے کے لیے، اور وہ لڑنا چاہتا ہے اور جنگ کرنا چاہتا ہے، میدان لگانا چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ہو گئی کہ ابو سفیان قافلہ لے کے مڑ گئے اور ابو جہل اپنا لشکر لے کے آنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو ایک جگہ پہ جمع کیا۔ قابل غور بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، وہ سارے اسلحے سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے پاس نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، بتاؤ کیا کرنا ہے؟ تو مولا علی فرماتے ہیں جو شخصیت سب سے پہلے اٹھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ، بے شک ہمارے پاس تلواریں نہیں، بے شک ہمارے پاس نیزے اور تیر نہیں، گھوڑے نہیں، حضور ہم آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں، آپ اشارہ فرمائے، ہم انہی کی تلواریں لے کے انہی پہ چلا کے انہیں قتل کر دیں گے، آپ ایک اشارہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت عمر سے پوچھا، عمر آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو عمر کہنے لگے حضور ہم تو کب سے بےتاب بیٹھے ہیں کافروں کی گردن اڑانے کے لیے، آپ حکم فرمائیں، ہم تو تیار ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ اب جب کافر آنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ہم بزدلوں کی طرح بھاگیں گے نہیں، ہم ڈٹیں گے، میدان میں لڑیں گے۔ مولا علی سے پوچھا کہ علی آپ بتائیے، تو حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تلوار بےتاب ہے کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے لیے، آپ کے ایک اشارے کی منتظر۔ حضور نے پھر توجہ فرمائی، حضور نے فرمایا یہ تو وہ سارے بول رہے ہیں جو میرے ساتھ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، مدینے والے بھی تو بولے نا وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب مدینے والے جو میرے ساتھ آئے ہیں بدر کے میدان میں، وہ بھی تو بولے نا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔
حضور کی عادت مبارکہ تھی، حضور مشورہ فرمایا کرتے تھے صحابہ سے۔ جب دیکھا کہ یہ مکہ والے صحابہ بول رہے ہیں، مدینے والے نہیں بولے، تو مدینے والوں میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لفظ ہے کہ ہم موسیٰ کی قوم میں سے نہیں ہیں کہ جب مشکل پڑے نبی پر تو ان کی امت یہ کہے کہ یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ حضور آپ کے ایک اشارے پر ہم خشکیوں میں بھی لڑیں گے اور دریاؤں میں بھی لڑیں گے۔ تو اقبال نے کہا دشت و دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کہا حضور ہم آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگیں؟ نہیں بھاگیں گے حضور، آپ حکم فرمائیں، ہم میدان میں جائیں گے، اپنی جانیں قربان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور ہم سے پوچھ رہے ہیں، حضور ہم سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت اس دور میں سب سے بڑا تخت اور سب سے بڑی بادشاہت اور سب سے مضبوط حکومت کیسر و کسریٰ کی تھی، یورپ کی حکومت تھی، کیسر و کسریٰ کی حکومت سب سے تگڑی حکومت تھی۔ حضرت سعد بن معاذ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ کیا خیال ہے، 8 تلواریں ہیں، 6 زریں ہیں، چند گھوڑے ہیں، 313 ہم بندے ہیں، بدر کی طرف جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو حضرت سعد بن معاذ کا جذبہ دیکھیے، عرض کرنے لگے حضور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، حضور آپ ایک اشارہ تو کیجئے، ہم اسی حالت میں کیسر و کسریٰ کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے، ہم کیسر و کسریٰ کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے، آپ اشارہ تو فرمائیے۔ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ حکم فرمائیے۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں گے ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں گے نعرہ اللہ اکبر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خوش ہوئے۔ صحابہ لکھتے ہیں کہ حضور کے چہرے پہ تو پہلے ہی تبسم تھا، حسن تھا، لیکن جب صحابہ نے یہ جذبہ دکھایا تو حضور اور کھل اٹھے، حضور مسکرائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ تو ہمارے پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی بظاہر طاقت ہے، نہ کوئی ہمارے پاس گھوڑے ہیں نہ زرے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، ہم میدان میں جائیں گے۔ اتنے میں ایک ننھا بچہ کھڑا ہوا جن کا نام حضرت عمیر بن ابی وقاص ہے، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے بھی بدر کے میدان میں جانا ہے، میں نے بھی جنگ لڑنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سعد چلے عمیر رہ جائے، عمیر چھوٹا ہے، عمیر نہیں جائے گا۔ حضرت عمیر کا جذبہ دیکھیے، بالکل 14 سال کا نوجوان، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مت روکیے، مجھے حکم فرمائیے، مجھے اجازت دیجیے، مجھے جانا ہے، میں قربان ہونا چاہتا ہوں آپ پہ، میں کٹنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں آپ کی ناموس پہ، آپ کے نام پہ، اسلام کی خاطر، خدا کی خاطر، حضور مجھے حکم فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم ابھی چھوٹے ہو، تمہارا بھائی بڑا ہے، وہ جائے گا۔ عرض کی، جذبہ دیکھیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قد میں بڑا ہے، طاقت میں بڑا نہیں ہے، طاقت میں بڑا ہوں، آپ آزما کے دیکھ لیجئے، آزما کے دیکھ لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا نہیں عمیر ضد نہ کرو، وہاں پہ گرجدار تلواروں کی آواز ہوگی، جسم کٹیں گے، تلواروں پہ ضرب لگے گی، بڑا خوفناک منظر ہو سکتا ہے، تم چھوٹے ہو، مشکل میں آ سکتے ہو۔ تو صحابہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمیر بن ابی وقاص ایڑیاں اٹھا کے پنجوں پہ کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں تلواروں سے نہیں ڈرنے والا، میں آپ کی نموز پر باعزت طریقے سے کٹ مروں گا، باعزت طریقے سے اپنے آپ کو فدا کروں گا، میں نہیں ڈروں گا، نہ میں بھاگوں گا، نہ میں تلوار کی ضرب سے ڈروں گا۔ حضور نے فرمایا دیکھ لو عمیر مشکل ہو سکتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے ہمارے دونوں بھائیوں کی آپس میں کشتی کروائیں، دیکھیں کون زیادہ طاقتور ہے، اور حضور آپ یہ حکم فرمائیں جو جس کو گرا لے گا وہ جائے گا، وہ جائے گا میدان۔ اب دیکھیے کہ جذبہ جانے کا جذبہ ہے۔ حضور نے فرمایا لو جی کشتی کرو، دونوں بھائی آپس میں کشتی کرنے لگے۔ عجب منظر دیکھا فلک نے، عجب منظر دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو بھائی کشتی کرنے لگے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے حضرت عمیر بن ابی وقاص۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو بڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے لڑنے سے پہلے دو پہلوان آپس میں ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں نا، اس طرح میرا چھوٹا بھائی عمیر مجھے گلے ملنے کے لیے میرے قریب آیا، اور قریب آ کے مجھے پتہ کیا کہنے لگا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بدر کی جنگ کے لیے پسند فرما لیا،
آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں، آپ چنے گئے۔ اب جب آپ چنے گئے ہیں تو حضور کبھی آپ کو رد نہیں فرمائیں گے، لیکن بھائی میرا جذبہ بھی تو دیکھیے نا، میں آپ کے ساتھ جب جنگ کروں گا نا تو آپ میرے پیارے بھائی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد خود گر جانا، آپ خود گر جانا تاکہ حضور مجھے پسند فرما لیں اور مجھے بھی بدر میں لے جائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، ہم کشتی لڑنے لگے، میرے بھائی میں طاقت مجھ سے زیادہ تھی، اس نے مجھے زمین پہ لٹا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضور فرمانے لگے کیا ہم پہ بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے جس کے بچوں کے اندر اتنا ایمان بھرا ہوا ہے؟ کیا ہم پر بھی کوئی غلبہ پا سکتا ہے؟ تو اقبال نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار۔ اب بھی تھوڑی دیر کے لیے دونوں بھائی آپس میں لڑے، پھر اس کے بعد چھوٹا بھائی جیت گیا۔ حضور نے فرمایا چلو تم دونوں کا جانا مقبول ہے۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، نہ تیگو تیر پہ تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ میدان میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر میدان کی طرف رواں دواں ہوا، ادھر کفار بھی جوش و خروش سے آ رہے تھے۔ ابو جہل بڑا خوش تھا، بڑا خوش تھا، اس نے کہا جی 313 ہے، رات کو ہم مزے کریں گے، یہاں پہ پکنک منائیں گے۔ اس نے سرداروں کی ڈیوٹیاں لگا دی کہ روزانہ کا 1 اونٹ ذبح کیا جائے گا، شراب کے گلاس چلیں گے، ناچ گانا کرنے والی ناچ گانا کریں گی، اور صبح اٹھ کے ہم معاذ اللہ مسلمانوں کو پرچار کر رکھ دیں گے اور گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کر لے جائیں گے، مکے میں جا کے دیکھیں گے معاذ اللہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس کے یہ غلیظ الفاظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان کربلا کی جانب جا رہے تھے، راستے میں آپ عبادت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، فقط نعرہ تکبیر، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو رہی، نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ وہاں جب حضور پہنچے بدر کے میدان میں تو پہنچنے سے پہلے کافر وہاں پر پہلے پہنچ چکے تھے۔ بدر کے میدان پہ کافروں نے پہلے قبضہ کر لیا تھا، اور وہاں پر جو کنویں تھے نا پانی کے، جن کے اندر پانی تھا تھوڑا تھوڑا، کافروں نے ان کے اوپر بھی قبضہ کر لیا اور انہیں ڈھانپ دیا، اور جہاں پر انہوں نے مسلمانوں کے لیے جگہ چھوڑی وہ پتھریلی اور ریتلی زمین تھی، انہوں نے صحرا میں جگہ چھوڑی ان کے لیے۔ اب دن کون سا تھا غزوہ بدر کا؟ 17 رمضان المبارک، 17 رمضان، یعنی کہ روزے کی حالت میں صحابہ غزوہ بدر میں جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ کیا رکھا ہوا انہوں نے؟ روزہ، روزے کی حالت میں صحرا میں۔ یہاں پر تو بندہ مزدوری نہیں کر پاتا، وہ کہتے ہیں نا میں مزدور ہوں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اور ان کے ایمان دیکھیے۔ حضور نے فرمایا صحابہ روزے کھول لو، کسی نے جرت نہیں کی روزہ کھولنے کی، کسی نے نہیں کھولا، جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوپہر کے وقت گھوڑے پہ بیٹھ کے، جب تک حضور نے خود کھجور نہیں کھائی، اس وقت تک کسی صحابہ نے روزہ نہیں کھولا، روزہ افطار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑاؤ کرو، پڑاؤ کیا گیا۔ اب وہاں پر پانی موجود نہیں تھا، ریتلی اور پتھریلی زمین تھی۔ تو حفیظ جلندری اپنے ذوق میں لکھتے ہیں، حفیظ جلندری وہ جنہوں نے وہ پاک سر زمین شاد باد کا ترانہ نہیں لکھا پاکستان کا، وہ حفیظ جلندری، وہ اپنے ذوق میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صحرا میں مسلمانوں کو جگہ ملی نا، صحرا میں، تو زمین تپ رہی تھی زمین سورج کی گرمی کی وجہ سے، اور زمین دعا مانگنے لگی اور عرض کرنے لگی سونیا ربا تیرے محبوب کے پاک قدم میری زمین میں آئے ہیں، سورج کو حکم فرما کہ وہ گرمی نہ برسائے، سورج کو حکم فرما کہ وہ گرمی نہ برسائے۔ حفیظ جلندری نے اس عقیدت کو اشعار کے اندر باندھا، اور کیا پھول باندھے، کیا ایک گلدستہ بنایا۔ حفیظ جلندری لکھتے ہیں کہ زمین دعا مانگنے لگی، اور کس نظریے سے کیا کہنے لگی؟ زمین کہنے لگی تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، یا رب العالمین تیرے حبیب کے قدم جب میری اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو وہ اب آگ نہ برسائے، میرے دامن سے اگر ان کو ہوائے گرم آئے گی، میرے دامن سے اگر ان کو ہوائے گرم آئے گی تو یا رب العالمین مجھ کو تیرے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی، مجھ کو تیرے رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ تو زمین کی یہ دعا تھی۔ پھر بارش ہوئی، اچھی خاصی بارش ہوئی، حضور نے حکم فرمایا
حوض بناؤ اور حوضوں کے اندر پانی جمع کر لو۔ پانی جمع کیا گیا۔ صحابہ لکھتے ہیں کہ ہم نے بھی پانی پیا، ہم نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور پانی جمع بھی کر لیا۔ اور جب کافروں نے کنویں ڈھانپے ہوئے تو ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، اور رات کو 2 چوری پانی پینے کے لیے آ گئے۔ تو ایک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کافر آئے ہوئے ہیں پانی پینے کے لیے، کیا پکڑ کے بٹھا کے مارے نہ انہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہم کسی کافر پر بھی پانی بند نہیں کریں گے، ہم کسی کافر پر بھی پانی بند نہیں کریں گے۔ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، ہم پانی بند نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کے اندر پڑاؤ کیا۔ کافر ساری رات شور کرتے رہے، شراب پیتے رہے۔ جاسوسی کا ایک معیار ہوتا ہے۔ اب ہمارے ہاں فوج کی وردی ہوتی ہے، پہلے وردی نہیں تھی، یہ وردیاں حضرت عمر فاروق نے آ کے بنائی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ آپ نے آ کے بنائی۔ پہلے وردیاں نہیں ہوتی، پہلے قبیلے کے لوگ ہوتے تھے، تلواریں انہوں نے اپنے عام جو روٹین کے کپڑے ہوتے ہیں انہوں میں لٹکائی ہوتی تھی۔ ابو جہل نے نا 1-2 جاسوس کو کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ مسلمانوں کی طرف، رات کا وقت ہے، دیکھ کے آؤ کتنے لوگ ہیں، ان کے پاس زریں کتنی ہیں، تلواریں کتنی ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، اور کتنے نایاب ہتھیار ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، کھانا پینا راشن کتنا ہے۔ تو وہ جاسوس بڑی آسانی سے گھس گئے، اندر گئے تو وہ سارا معائنہ کر کے دیکھ کے آئے، اور وہ آ کر ابو جہل کو بتانے لگے کہ ہم نے دیکھا ہے 305 سے لے کر 312 تک ہے، 305 سے لے کے 312 تک ہے، اور 8 زیریں اور 6 زیریں اور 8 تلواریں ہیں بس، اور چند گھوڑے ہیں ان کے پاس، باقی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو وہ جاسوس کہتے ہیں کہ ابو جہل بڑا کھلکھلا کے ہنسنے لگا، زور سے، بڑا زور سے کہنے لگا، بس یہ جنگ کا مارکا مارنے آئے اور ان کے پاس ہتھیار ہے کوئی نہیں، 8 تلواریں ہیں ساری ان کے پاس، اور یہ 1000 کا مقابلہ کریں گے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا، ابو جہل ذرا ٹھہر جا، میری بات مکمل ہو لینے دے، ہیں 313، بے شک نہتے ہیں، ہاتھ ان کے خالی ہیں، مگر میں 305 سے لے کے 312 تک گیا ہوں، سب کو میں نے مسلح پہ پایا ہے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سر پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، یا تو وہ مر کے جائیں گے یا ہمیں مار کے جائیں گے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ مرنے آئے ہیں، مارنے آئے ہیں، وہ کفن باندھ کے آئے ہیں سر پہ۔ ان کا جذبہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ابو جہل، جو واویلا ان کے اندر اس وقت مچل رہا ہے۔ ابو جہل ساری رات شراب پیتا رہا، ناچ گانا ہوتا رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خیمے کو مضبوط کیا جائے پہلے، ہو سکتا ہے کہ کافر سب سے پہلے ہمارے نبی پر معاذ اللہ حملہ نہ کر دے، کہیں صدر دفتر پہ حملہ نہ کر دے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے حضور کے خیمے کو نگرانی میں لیا جائے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ نگرانی سب سے زیادہ سخت تھی، کیونکہ کہیں سے بھی بندے آ سکتے تھے، حضور کی نگرانی کرنا سب سے زیادہ سخت نگرانی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق تلوار لے کے کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کی نگرانی کروں گا، میں خدمت میں حاضر ہوں گا۔ بخاری کی 3953 نمبر حدیث ہے، 3953، اور بخاری کی 2915 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں پہرے پہ کھڑا تھا، کافر ساری رات شراب پیتے رہے، ناچ گانا چلتا رہا، مگر ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات مصلے پہ سجدے میں روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، رو رو کے دعا کرتے رہے۔ اور حضور کے یہ لفظ تھے، حضور عرض کرنے لگے، یا رب العالمین میرے پاس کل 313 تھے، میں لے آیا ہوں، میرے پاس کل 313 تھے، میں لے آیا ہوں، اگر یا اللہ ان میں سے کوئی نہ بچا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما۔ حدیث کے لفظ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذوق سے، اس محبت سے دعا مانگ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر لیٹ گئے اور حضور کے ہاتھ پکڑ لیے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد کر دیا آپ نے دعا مانگ مانگ کے، حضور بس کریں، رحم فرمائیں، اور باہر دیکھیں اللہ نے فرشتوں کی مدد عطا فرمائی، 5000 فرشتے اللہ نے نازل فرمائے۔ حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جو صحابہ موجود تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے نزدیک وہ مسلمانوں سے افضل ہیں، جو بدر کی جنگ میں شریک تھے وہ مسلمانوں سے افضل ہیں،
تو حضرت جبرائیل امین عرض کرنے لگے حضور ہمارے ہاں بھی جو فرشتے بدر کی جنگ میں شامل ہوئے تھے وہ فرشتوں میں افضل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ پہنی تھی، باہر نکلے، حضور باہر نکلے اور حدیث کے لفظ ہے، حضور نے فرمایا مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائیں گے اور یہ پیٹھ دکھانا ان کے اختیار میں ہوگی۔ حضور نے پہلے بتایا کہ یہ شکست کھا کر بھاگیں گے اور پیٹھ دکھائیں گے، اور حضور نے جب صف بندی کروائی نا تو حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ کافر جب دور ہو تو تم نے تیر چلا کے ضائع نہیں کرنے، کافر جب نزدیک آ جائے تو تم نے پھر تیر چلانے تاکہ ہمارے تیر بچ جائے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور باہر نکلے تو حضور نے بدر کے میدان کا نقشہ کھینچا، حضور کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، حضور لکیریں لگاتے گئے، دائرہ بناتے گئے اور فرماتے گئے یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں عتیبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں امیہ گرے گا۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم جب گرتے رہے بندے میں لکیریں دیکھتا رہا، جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے یہ وہیں آ کے مرے۔ جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، حضور نے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کر رہی، خدا نے ان کی زبان میں وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے بعد وہ ہو کے رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت حسین یہ کہیں سے آ رہے تھے، میدان بدر کی طرف ہی آ رہے تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ حضور کا پڑاؤ وہاں پہ یہ وہیں جا رہے تھے، ان کو رستے میں ابو جہل نے روک لیا، پکڑ لیا، قیدی بنا لیا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی ہم اپنے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں۔ ابو جہل پوچھنے لگا تم ان کی مدد کرنے جا رہے ہو؟ یعنی تم ہمارے خلاف لڑو گے، وہاں جا کر ہمارے خلاف ہی تلواریں اٹھاؤ گے؟ کہا جی نہیں، جنگ کرنا ہمارا مقصد نہیں، ہمیں تو بھی صورتحال کا نہیں پتا کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو کیا حکم ہے ہم نہیں جانتے۔ کہا وعدہ کرو نہیں لڑو گے، ایمان دیکھیے، جذبہ دیکھیے اور حضور کی امت کی اصلاح دیکھیے۔ ابو جہل نے کہا وعدہ کرو کہ تم وہاں اگر چلے گئے ہم چھوڑ دیں تم نہیں لڑو گے۔ کہا جی وعدہ کرتے ہیں نہیں لڑیں گے۔ جب وہ بدر کے میدان میں پہنچے انہوں نے صورتحال دیکھی تو پتا چلا کہ یہاں پر ایک بندے کی اشد ضرورت ہے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم فرمائے، ہماری ڈیوٹی لگائے، ہم نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ حضور نے فرمایا تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم وعدہ کر کے آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، ہم آپ پہ قربان، ہم نے کافر سے وعدہ کیا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک کافر سے وعدہ کیا ہے، مگر کیا تو محمد نے ہے نا، کیا تو محمد نے ہے نا وعدہ، لہٰذا ہم تم دونوں کو اس جنگ میں شامل نہیں کریں گے، تمہاری کوئی ذمہ داری کوئی ڈیوٹی نہیں۔ اب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، سب سے پہلے جو ادھر سے آئے ان میں سے ولید آیا، عتبہ آیا اور اس کا بھائی شیبہ آیا، یہ تین آئے اور انہوں نے کہا للکار دے کے ہمارے مقابلے میں تین بھیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار میں سے تین بندے مقابلے میں بھیجے، تو انہوں نے کہا کہ ہم قریش اور ہاشمی خاندان سے ہیں، ہماری ذات کا خیال کیجئے اور ہمارے مقابلے میں ہماری ذات والے لوگ بھیجیے۔ پہلے جنگ کے اندر بھی ذات کا خیال رکھتے تھے لوگ، کہا جی ہماری ذات والے لوگ بھیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں جلدی کٹ مرنے کا ارادہ ہے، تمہارا جلدی مرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے مقابلے میں اپنے علی کو بھیجتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چل علی اٹھ، مولا علی اٹھے، فرمایا اپنے چچا کو امیر حمزہ کو آپ بھی اٹھیے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، اور پھر حکم فرمایا حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبادہ چونکہ تھوڑے بوڑھے تھے آپ بھی اٹھے، مقابلے میں آئے۔ مقابلے میں آئے تو مولا علی شیر خدا حل عطا مشکل کشا، آپ تو ویسے ہی بڑے پھرتلے تھے، بڑے نوجوان تھے، آپ نے تو چند سیکنڈ کے اندر اس کو پچھاڑ کے رکھ دیا، مار گرایا اسے۔ حضرت امیر حمزہ بھی دشمن پر غالب آ گئے، اسے مار دیا، اور جو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ تھوڑے کمزور پڑ گئے، دشمن ان کا ان پہ غالب آ رہا تھا،
جب مولا علی نے دیکھا نا کہ میرے پیر بھائی اور ہمارے آقا کے غلام، میرے دوست، میرے ہم مذہب، ان کا دشمن ان پر غالب آ رہا ہے، تو مولا علی فوراً بھاگے، حضرت عبادہ کی طرف گئے اور ان کے دشمن کو بھی مار گرا، اور حضرت عبادہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ان کا دشمن مار آیا ہوں اور آپ کا غلام بچا کر لے آیا۔ جنگ کا نگارہ بچا، جنگ شروع ہوئی، جنگ چھڑی۔ مختصر یہ کہ امیہ بن خلف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کرتا تھا، انہیں اذیت دیتا تھا کلمے کی بنا پر کہ کلمہ چھوڑ دے نبی چھوڑ، وہ چڑھ گیا حضرت بلال کے ہتھے، چڑھ گیا حضرت بلال کے ہتھے۔ حضرت بلال نے کعبہ میدان میں سامنے آمنے سامنے، بالکل آمنے سامنے، حضرت بلال نے 2-4 ایسے وار کیے کہ اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ رولا ڈالنے لگا، شور کرنے لگا، بلال معاف کر دو، بلال معاف کر دو، معافی مل جائے گی، معافی مل جائے گی۔ تو حضرت بلال نے فرمایا، ہر کسی کو معافی مل سکتی ہے مگر تجھے معافی نہیں ملے گی، تو نے کلمے کی بنا پہ مجھے مارا تھا اور تو میرے حضور کو برا بھلا کہتا تھا، تجھے معافی نہیں ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے، بلال اگر کوئی معافی مانگے تو دے دینی چاہیے۔ تو حضرت بلال حبشی آپ فرمانے لگے، نہیں، اسے معافی نہیں ملے گی۔ آپ نے مار دیا، اسے کاٹ دیا۔ اس امت کا فرعون، اپنے مضمون کو سمیٹتا ہوں، اس امت کا فرعون ابو جہل، بخاری کی 3141 نمبر حدیث ہے، 3141 3141 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ ابو جہل نے، اس نے ساری زندگی ستایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی بڑا ستایا، بڑا دکھ دیا، بڑی اذیتیں دی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ایسی ایسی اذیتیں ہیں کہ اگر ہم منبر پہ بیٹھ کے بیان کریں تو معاذ اللہ کہیں حضور کی شان میں ہم سے گستاخی نہ ہو۔ اتنی تکلیفیں دی، اتنی اذیتیں دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 17 سال سے کم عمر کے 2 نوجوان جب صف بندی ہوئی تو ایک میرے دائیں جانب اور ایک میرے بائیں جانب، جبکہ دونوں کے نام ہیں حضرت معاذ بن عفرہ اور حضرت معاذ بن عمرو بن جموح، یہ انصار کے قبیلے میں سے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 2 نوجوان، ایک میرے دائیں جانب اور ایک میرے بائیں جانب۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کا جذبہ دیکھا، جوش دیکھا، تو میں نے دائیں بائیں دیکھ کے میرے دل میں بھی خیال آیا، کاش کہ میں بھی ان کی طرح زبردست عمر میں ہوتا تو میں بھی دشمنوں کے ساتھ اچھا مقابلہ کرتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے کان میں، دائیں والے نے میرے کان میں ایسے بات کی کہ دوسرا نہ سن سکے، بائیں والا نہ سن سکے۔ دائیں والے نے مجھ سے پوچھا، چچا یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اتنے میں بائیں والے نے اتنی آواز میں پوچھا کہ دائیں والا نہ سن سکے۔ اس نے کہا، چچا یہ جو سامنے کھڑے ہیں ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نظر سے، اس نظریے سے پوچھا، تم تو چھوٹی عمر کے ہو، تم کیا کرو گے پوچھ کے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو قربان جائیں ان کے عشق پہ، ان نوجوانوں کی محبت پہ، ان کے ایمان کی پختگی اور مضبوطی کے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ دین کا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ ظالم ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کو دکھ اور اذیتیں دیتا تھا۔ آپ فرمانے لگے، بیٹا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ لڑکے کہنے لگے، مریں گے یا ماریں گے، مریں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جب وہ 2 لڑکے پوچھ رہے تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ بتائیے کہ ان میں سے ابو جہل کون ہے، تو حضرت ابو جہل نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ ابھی بتایا نہیں کہ ابو جہل کون ہے، سامنے کھڑے ہیں، وہاں بھی صف بندی ہے، یہاں بھی صف بندی ہے، نگارہ بج چکا ہے جنگ کا، بالکل ہتھیار اٹھا لیے ہیں، ابھی حضور کے حکم کا اشارہ اسی کے منتظر ہے۔ وہ دونوں درمیان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف کھڑے تھے، دائیں بائیں نوجوان لڑکے کھڑے تھے۔ پوچھا جی کون ہے ابو جہل بتائیے؟ تو حضرت ابو جہل پوچھنے لگے، تمہارا کیا اس سے مسئلہ ہے، تم کیوں یہ پوچھ رہے ہو؟ تو یہ نہیں کہا یہ دین کا دشمن ہے، حدیث کے لفظ یہ نہیں کہا
کہ وہ ظالم ہے، مسلمانوں کو دکھ اور اذیتیں دیتا تھا۔ حفیظ جلندری نے اپنے انداز میں لکھا کہ وہ نوجوان اس طرح، حدیث کے لفظ تو واقعی یہ ہے لیکن اسی طرح حفیظ جلندری نے بھی لکھا، کہتے ہیں کہ وہ نوجوان کہنے لگے مریں گے یا ماریں گے۔ اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابو جہل کون ہے تو یا تو ہم مریں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے مصطفیٰ باری کو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی کا اشارہ کیا اور میں نے کہا وہ رہا گھوڑے پہ ابو جہل جو گھوم رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کو جذبہ دے رہا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف آپ فرماتے ہیں کہ دو نوجوان اپنے پنجوں کے بل اڑ کے دوڑنے لگے، باغنے لگے، اور انہوں نے ایک دم سے ایسا گھیراؤ کیا ابو جہل کا، ایسا گھیراؤ کیا، 17 سال کی دو نوجوان عمروں نے ایسا گھیراؤ کیا کہ ایک نے جاتے ہی ضرب لگائی، دوسرے نے بھی ضرب لگائی، ابو جہل گھوڑے سے نیچے گرا اور جواباً ابو جہل نے حملہ کیا، ایک بھائی کا بازو کٹ گیا اور بالکل اس طرح کٹا کہ تھوڑا سا گوشت ساتھ جڑا رہا۔ اس بھائی نے اپنے پاؤں کے ساتھ بازو خود ہی کھینچ کے نیچے پھینک دیا اور اس نے ابو جہل کے اوپر زخم لگائے، وار لگائے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آ کر پوچھا کہ کیا بتاؤ ابو جہل مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم تو یہ ذہن بنا کے آئے تھے یا تو اسے ماریں گے یا مریں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے یہ ہمارے مصطفیٰ باری کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، آپ حکم ارشاد فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب دیکھا نا کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، ابو جہل کو کہا کہ بھائی آج تیری گردن کاٹنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو وہ سرداری، وہ وادی کا سردار تھا، وہ کہنے لگا جی اگر میری گردن کاٹنی ہے تو ذرا نیچے سے رکھ کے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن خادموں میں ذرا اونچی نظر آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا یہ شوق پورا کر دیتے ہیں۔ اس کی گردن کاٹ دی گئی ابو جہل کی۔ دو نوجوان بچے بالکل چھوٹی عمر کے، ان کے ہاتھوں سے وہ قتل ہوا اور مردود جہنم کی تہ گرائیوں میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اس کا گلا کاٹا اور گلا کاٹنے کے بعد اس کا جسم، اس کی جو لاش تھی وہ وہیں پہ جو کنواں تھا نا، بدر کے اندر کنویں تھے، انہی کے اندر، کنووں کے اندر لاشیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھینک دی۔ اب ہوا کیا، جنگ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، 70 کافر مار گرائے اور 70 زخمی قیدی بنا لیے۔ 70 کافر مار گرائے اور 70 کافر زخمی قیدی بنا لیے اور مسلمانوں کی جانب صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ 14 صحابہ شہید ہوئے اور باقی جو 900 کے قریب تھے نا، سارے 850 کے قریب، وہ بھاگ گئے۔ وہ بھاگ گئے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ مسلمان غالب آ گئے وہ بھاگ گئے۔ حالانکہ مسلمانوں کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، صرف 8 تلواریں۔ جب آپ حق پر ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی، پھر آپ کو ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دو نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت معاذ بن عفرہ اور حضرت معاذ بن عمرو بن جموع، یہ دو نوجوان جو انصار قبیلے سے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے مار گرایا ابو جہل کو۔ یہ حدیث نمبر ہے بخاری کی 3141۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ابو جہل کو مارا۔ دوسرا کہنے لگا میں نے ابو جہل کو مارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنی تلواریں چیک کراؤ کس پہ زیادہ خون ہے۔ تو جب حضور نے دیکھا تو دونوں پہ برابر کا خون لگا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا جاؤ تم دونوں نے مارا ہے اور اللہ کو تم دونوں کا مارنا قبول ہو گیا، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے اب جنگ کو سمیٹو۔ بڑے بڑے کافر مر گئے، کچھ بھاگ گئے۔ ان کے جو کچھ مر گئے تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں بدر کے کنویں کے اندر انہیں پھینک دیا۔ 3976 نمبر حدیث ہے بخاری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا جو بڑے بڑے قبیلوں کے سردار ہیں انہیں اسی کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اور حضور اس کنویں کے سرہانے آ کے ان کے نام لے کے اور ان کے والدوں کے نام بھی لے کے فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، بتا کیا تیرے لیے یہ بہتر نہیں تھا کہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتا؟ اب بتا مجھے، دیکھ نا میرے رب کے وعدے کتنے سچے، دیکھ میرے رب کے وعدے کتنے سچے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث میں لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مردوں سے باتیں کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر جتنا تم سن سکتے ہو اتنا ہی میری بات کو یہ بھی سن سکتے ہو۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اسی روایت میں لکھا ہے کہ اللہ نے ان کی جان روحیں دوبارہ ڈال دی تھیں حضور کی بات سنوانے کے لیے، تاکہ انہیں شرم آئے، انہیں یہ احساس ہو کہ وہ غلط تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں سے ایک شخص کو مدینے بھیجا کہ جاؤ جا کر خوشخبری کا ڈنکا بجاؤ، اعلان کر دو، مدینے والوں کو فتح کی خبر دو۔ حضور جب واپس پہنچے تو حضرت عثمان غنی وہیں پہ موجود تھے، آپ کی بیٹی انتقال فرما چکی تھی، وصال ہو چکا تھا آپ کا، آپ نے فتح سے واپس آتے ہی ان کا جنازہ پڑھایا۔ پھر جو گرفتار قیدی تھے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے داماد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بیٹی کے داماد حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے داماد جن کا نام تھا ابو العاص، وہ بھی قیدی بن کے آئے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس بھی قیدی بن کے آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت تھا، حضور کی آپ نرم مزاجی دیکھیے اور خوبصورت اخلاق حضور کا دیکھیے کہ آدھی رات کا وقت تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں قیدیوں کو دیکھنے کے لیے آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے بعد چکر لگا رہے ہیں، بڑی تیز چکر لگا۔ عرض کی یا رحمت للعالمین یہ تو آرام کا وقت ہے، ابھی جنگ سے تھکے ہارے آئے ہیں، آپ کی بیٹی کا بھی وصال ہوا ہے، آپ کو آرام فرمانا چاہیے، آپ کو آرام کرنا چاہیے، آپ کیوں چکر لگا رہے ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نرم لہجے پہ قربان جائیں، حضور نے فرمایا کہ تم نے کافروں کے ہاتھوں کی جو رسیاں ہیں وہ بہت زور سے باندھی ہیں۔ بلال نے رسیاں باندھی ہیں اور اس کو پرانا غصہ تھا، اس نے رسیاں بڑے زور سے باندھی ہیں، اور جب میں رات کو اپنے بستر پہ جاتا ہوں تو وہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی۔ انس ایسا کرو ان کی رسیاں تھوڑی سی ڈھیلی کر دو، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آپ کا حکم ہے، مگر حضور وہ آپ کے دشمن ہیں۔ حضور نے فرمایا بے شک وہ میرے دشمن ہیں، مگر میں تو رحمت للعالمین۔ پھر اسی طرح حضرت عباس کو آپ نے اپنا کرتا بھیجا، اور اس میں ایک واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو سنائیں گے۔ سویرے صبح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور سب صحابہ سے فرمایا بتاؤ اب ان قیدیوں کا کیا کریں۔ مشورہ بلایا، شورا کی کمیٹی بلائی، جرگہ بلایا، فرمایا جی بتاؤ ان کا کیا کریں۔ تو حضرت عمر پھٹ بولے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورہ ہو گیا، جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دینا، میں تو انہیں ذبح کروں، میں تو انہیں ان کے گلے کاٹوں، جو میرے رشتہ دار ہیں وہ مجھے دیں، جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں حضرت ابو بکر کو دیں، جو مولا علی کے ان کو دیں، حضرت عبد الرحمن کے ان کو دیں، حضرت ولید کے، حضرت زبیر کے، یہ سارے ان کو دیں نا، حضرت مقداد کے، حضرت عبادہ کے، ہم کاٹتے ہیں ان سب کو، اپنے اپنے رشتہ دار خود کاٹیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر آپ کی بات ذرا تلخ ہے اور بہت سخت ہے، کوئی اور مشورہ؟ تو حضرت ابو بکر صدیق آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ ان پر رحم فرمائیں تو امید ہے کہ ہم ان سے فدیہ لیں، ان پر رحم فرمائیں تو بہت زیادہ ان میں مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے فرمایا جی چلو جی فدیہ دو اور لیتے جاؤ، اپنے اپنے قیدی چھڑواتے جاؤ۔ فدیہ جس کے پاس اتنی رقم تعین ہوگی کتنا فدیہ دینا ہے اور قیدی لے جانا ہے، کچھ کے پاس رقم نہیں تھی، وہ پڑھے لکھے تھے، حضور نے فرمایا ہمارے مسلمان جو بچے ہیں ان کو حساب کتاب سکھا دو، تم آزاد ہو۔ پھر کچھ نے کہا جی ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں اور تعلیم بھی نہیں ہے، حضور نے فرمایا تم ویسے ہی آزاد ہو۔ پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا تھا، تب آپ نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی چچا فدیہ دیجیے۔ تو آپ کے چچا کہنے لگے کہ بھتیجے میرے پاس تو کوئی فدیہ نہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا کچھ نہیں ہے؟ عرض کی حضور کچھ نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا وہ جب آپ مکے میں اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے اپنی بیوی کو سونے کی اینٹ دے کر آئے تھے اور یہ کہہ کے آئے تھے کہ اگر میں زندہ بچ کے آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ بچا تو اس اینٹ سے کام چلا لینا،
آپ بتائیے وہ اینٹ کدھر ہے؟ حضرت عباس عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدیہ تو میں دوں گا، اب آپ ایسا کیجیے اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے اور مجھے مسلمان کیجیے۔ حضرت عباس نے اس وقت کلمہ پڑھا، اور اس وقت ایک بہت درد بری داستان ہے کہ ایک فدیہ کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہار آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابو العاص کو بچانے کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہار پیش کیا گیا، جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے، انہوں نے وہ ہار بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ ہار دیکھا تو حضور کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ حضور صحابہ سے فرمانے لگے میری بیوی کی ایک نشانی ہے میری بیٹی کے پاس، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار اپنی بیٹی کو واپس کر دوں۔ تو صحابہ کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کون ہوتے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ آپ کی بیٹی ہے اور اس کی ماں کی اس کے پاس نشانی ہے، آپ اسے واپس کر دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار واپس کر دیا۔ وہ ہار واپس ہوا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی تکبر والے لفظ ارشاد نہیں فرمائے کہ ہم نے بڑی دنائی کے ساتھ جنگ جیتی، کبھی نہیں یہ فرمایا۔ کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے احتیاط کی تو اس لیے جنگ جیتی گئی، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے پلاننگ بہت اچھی کر رکھی تھی، بلکہ حضور ارشاد فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ أَذِلَّةً، فرمایا بے شک ہم کمزور تھے، اللہ نے ہماری مدد فرمائی، فرمایا اللہ نے ہماری مدد فرمائی۔ یاد رکھیں زندگی میں کہیں بھی آپ لڑ رہے ہیں کسی بھی محاذ پر، اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو آپ جتنا مرضی مہنگا وکیل کروا لیں، چاہے جج بھی خرید لیں، اگر آپ حق پر نہیں تو اللہ کی مدد بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ واضح ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ آج مسلمانوں کے پاس دولت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، بس کیا ہے کہ انہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، وہ حق پہ آ جائیں، اپنا نام بنانا چھوڑ دیں، دین کا نام بنانے کے لیے میدان میں اتریں۔ اگر وہ دین کا نام بنائیں گے تو اللہ کی قسم اللہ ان کا نام بنا دے گا، اللہ ان کا نام بنا دے گا۔ تو میرے بھائیو، اسلام کی تاریخ کے اندر جو غزوہ بدر ہے یہ تمام غزوات میں سے پہلی غزوہ ہے جو 17 رمضان المبارک یعنی کہ آج کے دن واقع ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں 313 صحابہ، 6 زرہیں اور فقط 8 تلواریں اور چند گھوڑے 1000 کے لشکر پر بھاری تھے۔ آج ہماری ملت کے جوانوں کو معرکہ بدر یاد رکھنا چاہیے۔ معرکہ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد فرمایا ہے، یعنی کہ فرق کرنے کا دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی بار اسے غزوہ رضوان سے بھی یاد فرمایا ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہمارے مسلمان اللہ کی مدد سے للکارتے ہیں تو پھر کافروں سے بڑے میدان بھی کانپ جاتے ہیں۔ آج بھی معرکہ بدر کافروں کے دلوں میں خوف و ہراس رکھتا ہے، ان کے دل کانپ جاتے ہیں، بالکل نہتے مسلمان، بالکل نہتے کہ وہ آئے اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ ان کے ساتھ تھا، وہ حق پہ تھے اور دین کے لیے لڑ رہے تھے، کبھی انہوں نے اپنا نام آگے نہیں رکھا۔ ہم آج کے دن الحمدللہ سے ان 14 صحابہ کی عظمت پر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جو حضور کی ناموس کی خاطر اور اللہ کے دین کی خاطر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی صحابہ کی خلوص سے نور عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو، حضور سے محبت کو پابندی سے تھامو، تاکہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کا جذبہ تھا ہم بھی اس میں سے تھوڑا نور حاصل کریں، ہم بھی فیض حاصل کریں، تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ
کہ آپ حق پر ہوں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور دوسری بات یہ کہ حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر اور حضور کے دفاع کسی بات پر بھی صحابہ نہ کمپرومائز کرتے تھے، نہ کیا، اور نہ انشاءاللہ ہم نے کرنا۔ حضور کی ذات پر نہ کوئی بات سنی ہے، نہ سنیں گے، نہ کرنے دیں گے کسی کو انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بدر کی فضا پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں میں کتار اب بھی کتار اندر۔ اقبال کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر۔ جب مومن کے اندر بدر فضا آتی ہے نا، بدر کی فضا آ جاتی ہے، تو پھر وہ اکیلا بھی ہو تو وہ ہزاروں پہ بھاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جوک در جوک فرشتے اس کی مدد کو نازل فرما دیتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اور اسی مضمون کو دوسرے رنگ میں اقبال کہنے لگے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی اگر کسی کے اندر حضرت ابراہیم سلام علیہ جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے نا جی، حضرت ابراہیم جیسا جذبہ آتا ہے، اللہ کی محبت آتی ہے، اگر آج بھی کسی کے اندر وہ ایمان آتا ہے، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کے اندر حضرت ابراہیم جیسا جذبہ آتا ہے، حضرت ابراہیم جیسا کوئی بندہ جوش رکھتا ہے، جذبہ رکھتا ہے، تو اگر وہ آگ میں بھی گر جائے گا تو اللہ اس آگ کو گلستان بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کا جو عنوان تھا وہ یہ تھا مارکہ بدر، غزوہ بدر۔ چونکہ آج کا دن ہی غزوہ بدر کا دن ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو، ہماری ملت کو، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح حق پہ ڈٹ کے اللہ کی مدد سے مسلمان کافروں پہ غالب آئے، اور اس کا پس منظر کیا ہے۔ واقعہ بدر تو ادا ہوا، اور اس کا پس منظر نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بے شک آپ نہتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں، آپ کے پاس بظاہر طاقت کچھ نہیں، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، لیکن پھر بھی دشمن آپ کے اوپر غالب نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ۔ اس کا نتیجہ یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے اللہ آج کی ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو باتیں میں نے کی آپ نے سنی، انہیں سن کر ہمیں اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔